اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور منکروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے کھاؤ کھلے روپ میں جہاں سے چاہو، اور اس درخت ورکش کے نزدیک مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے اس درخت کے ذریعے دونوں کو لرزش پھلتی میں مبتلا کر دیا اور انہیں اس عیش سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ اور ہم نے کہا، تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور کام چلانا ہے ایک مدت تک۔ پھر آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ بول تو اللہ اس پر متوجہ ہوا۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا، تم سب یہاں سے اترو۔ پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزخ نرک والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کھڑا کیا اور سجدے کی پریکشا کے ذریعے آدم کو ویاوہارک روپ سے بتایا کہ ان کے لیے زمین پر دو ممکن راہیں ہوں گی۔ ایک، فرشتوں کی طرح حکم الہی کے سامنے جھک جانا، چاہے اس کا مطلب اپنے سے کمتر ایک بندے کے آگے جھکنا کیوں نہ ہو۔ دوسرا، ابلیس کی طرح اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کے آگے جھکنے سے انکار کر دینا۔ انسان کی پوری زندگی اسی پریکشا کا ستھل ہے۔ یہاں ہر وقت آدمی کو دو رویوں میں سے کسی ایک رویے کا چناؤ کرنا ہوتا ہے۔ ایک ملکوتی رویہ یعنی دنیا کی زندگی میں جو معاملہ بھی پیش آئے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں آدمی حق اور انصاف کے آگے جھک جائے۔ دوسرا شیطانی رویہ، یعنی جب کوئی معاملہ پیش آئے تو آدمی کے اندر حسد اور گھمنڈ کی نفسیات جاگ اٹھے اور وہ اس کے پربھاؤ میں آ کر صاحب معاملہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دے۔ نشدھ ورکش کا معاملہ بھی اسی قسم کا ویاوہارک سبق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے بھٹکنے کا پرارمبھ یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے ورتلانے میں آ جائے اور اس حد میں قدم رکھ دے جس میں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ منع کیے ہوئے پھل کو کھاتے ہی آدمی اللہ کی مدد، دوسرے شبدوں میں جنت کے ادھیکار سے محروم ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ محرومی ایسی نہیں ہے جس کی تلافی، کشتی پورتی نہ ہو سکتی ہو۔ یہ سمبھاونا آدمی کے لیے پھر بھی کھلی رہتی ہے کہ وہ دوبارہ اپنے رب کی اور لوٹے اور اپنے رویے کو درست کرتے ہوئے اللہ سے معافی کا طلبگار ہو۔ جب بندہ اس طرح پلٹتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے اور اسے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ کسی انسانی آبادی میں اللہ کی دعوت کا اٹھنا بھی اسی قسم کی ایک سخت پریکشا ہے۔ ہٹ کا دائی آہوان کرتا بھی گویا ایک آدم ہوتا ہے جس کے سامنے لوگوں کو جھک جانا ہے۔ اگر وہ اپنے گھمنڈ اور اپنے تعصب ودویش کی وجہ سے اس کا اعتراف نہ کریں تو گویا کہ انہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ خدا اس دنیا میں کھلے روپ میں سامنے نہیں آتا، وہ اپنے نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو جانچتا ہے۔ جس نے خدا کی نشانی میں خدا کو پایا اسی نے خدا کو پایا، اور جس نے خدا کی نشانی میں خدا کو نہیں پایا وہ خدا سے محروم رہا۔